جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہم موجود 20 نیوز کے آفس میں موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں کہ جناب سردار سعید عزیز صاحب وہ بھی دبئی سے آئے، اور ساتھ میں ان کے چھوٹے بھائی جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جناب سردار توصیف عزیز صاحب موجود ہیں. حلقہ نمبر 5 پونچھ راولا کوٹ ہرنومیرا سے ان کا تعلق ہے، اور آج ان سے گفتگو لیٹسٹ خبر پہلی سننے چاہتے ہیں کہ ان کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی آزاد کشمیر کی، اور صدر ریاست سے ہوئی. انہی سے ان سے گفتگو سننے چاہتے ہیں. جی السلام علیکم، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی اپنے اسٹوڈیو میں. تو آپ کی جو ملاقات تھی اسی آپ سے. بہت شکریہ اسرار صاحب، آپ نے عزت افزائی فرمائی، مجھے یہاں پہ بلایا، دعوت دی، آپ کا بہت شکریہ. تو پرائم منسٹر صاحب چونکہ وزیر اعظم ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، اور ہماری پارٹی کے صدر بھی ہیں، الیکشن ہمارے بالکل قریب ہیں، تو اس سلسلے میں ہماری مشاورت پرائم منسٹر صاحب سے رہتی ہے، اور اسی سلسلے میں ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی. کوئی اور بھی دیگر ترقیاتی کام بھی تھے، اور ساتھ میں کوئی الیکشن. تو سردار صاحب جو الیکشن آ رہے ہیں، اس الیکشن میں آپ بھرپور حصہ لے رہے ہیں، آپ نے اپلائی بھی کیا، کب تک آپ کا ٹکٹ کا جی فیصلہ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، ہمارے انٹرویوز شروع ہو رہے ہیں 3 تاریخ سے، 3 مئی سے ہمارے انٹرویوز شروع ہو رہے ہیں. سٹارٹ میرپور ڈویژن سے کریں گے، اور پھر پونچھ ڈویژن ہے، اور پھر مظفر آباد ڈویژن ہے. تو اپراکسیمیٹلی یہ کوئی 1 ہفتے کی سارا ہے ایکسرسائز. تو میں بھی ہمارے 5 یا 6 کو، موسٹ پروبیبلی 6 تاریخ کو ہمارے انٹرویوز ہوں گے. تو سردار صاحب ابھی چلتے ہیں کشمیر کی طرف. ظاہر ہے وہاں سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اس حلقے سے حلقہ نمبر 5 اور ہمارا کا جی حلقہ ہے، سیکٹر پونچھ کا جی علاقہ ہے. وہاں سے آپ کے ساتھ بڑا کمپٹیشن بھی. آپ کیسے لے رہے ہیں کہ وہاں پر یہ تنویر الیاس کی بھی وہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہاں پہ صغیر چوتھائی صاحب بھی ہیں، میرے خیاست صاحب بھی آ رہے ہیں، کافی وہاں پہ پارٹی کے سامنے آ چکی ہیں. آپ اس چیز کو کیسے لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو الیکشن سیاسی عمل کا حصہ ہے، اور الیکشن لڑنا ہر سیاسی کارکن کا اور ریاستی باشندے کا حق ہے. کوئی بھی بندہ الیکشن میں آ سکتا ہے. ہاں، پارٹیوں کے اندر ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتا ہے کہ اپنی اپنی پارٹیوں سے کون ٹکٹ لے کے آ رہا ہے. تو کانفیڈنٹ ہے جی. مسلم لیگ نون نے پوری ریاست جموں کشمیر میں بے پناہ ترقیاتی کام کیے. ایڈمنسٹریٹو بہت ساری ہماری چیزیں جو ہیں ہم نے ان کو ڈیولپ کیا، چینجز لائے ہیں، بہت ساری نئی چیزیں، جیسے یہ NTS ہو گیا، یا PSC میں جو ریفارمز لائی تھی. تو اور یہ جو ہمارا بائیو میٹرک سسٹم سکولز کی حد تک شروع ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لوگ کبھی سوچا کرتے تھے. جو ویسٹرن ممالک میں لوگ رہتے ہیں ہمارے، وہ سوچتے تھے کہ آیا یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو، راجہ فاروق ادر صاحب کی قیادت کو، اور ان کی پوری ٹیم کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے NTS کا، بائیو میٹرک سسٹم کا، یا یہ جو ہماری ریفارمز ہوئی ہیں دیگر اداروں میں، یہ پہلے لوگوں کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. تو آج الحمدللہ وہ فزیکلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا کوئی مقابلہ نہیں. تو سردار صاحب کو ریٹن کلیئر کیا تھا باقی جماعتوں کو نون لیگ نے. ابھی وہاں پہ کیا چانسز لگے؟ پاکستان میں گورنمنٹ PTI کی ہے، اور اسی سے آپ سے بات. دیکھیں جی، پاکستان کی جہاں تک آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان میں تو PTI مکمل فیل ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2018 میں پوزیشن تھی PTI کی، آپ اس سے 75% اس کو مائنس کر لیں. اس وقت بھی جب انہوں نے گورنمنٹ بنائی 2018 میں، تو PTI نے پاکستان میں بھی کوئی بہت بڑے مارجن سے گورنمنٹ نہیں بنائی. اس میں جیسا کہ آپ خود صحافی ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہوگا، بہت بڑی پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، اور PTI کو لایا گیا. PTI آئی نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں جیسے نیتیں ایسے منزلیں اور مرادیں. تو PTI ڈلیور کچھ نہیں کر سکی. تو وہ PTI بھی پریشان ہے، اور لانے والے بھی پریشان ہیں. تو سردار صاحب ابھی بالکل ابھی کرونا بھی ہے آزاد کشمیر میں. ابھی جو پرائم منسٹر صاحب سے آپ کی بات ہوئی، ریاست سے بھی بات ہوئی، یہ کیا لاک ڈاؤن وہاں پہ لگائیں گے آزاد کشمیر میں؟ جی بالکل. لاک ڈاؤن دیکھیں نا، دنیا کی جو ترقی یافتہ جو سٹیٹس ہیں، جو دنیا کی ویلفیئر سٹیٹس ہیں، اور جو دنیا کے پاورفل ممالک ہیں، ہر حوالے سے، چاہے وہ ریسورسز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے حساب سے ہوں، وہاں پہ لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی آپشن ان کے پاس نہیں تھا.
جی۔ اب کچھ جو ممالک ہیں انہوں نے ویکسینیشن پہ بھی زور رکھا ہوا ہے اور ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے. ایسے ہی پاکستان میں بھی اور ماشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی ویکسینیشن کا عمل شروع ہوا ہے. تو لاک ڈاؤن تو بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل لیکن سکتے. سردار صاحب ایجوکیشن پہ بہت پرابلم ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کلاس 1 کلاس 2 اسی طرح ہی آگے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا چلوں کہ وہاں میں کیا پاکستان میں تعلیم پہ فوکس جا رہے ہیں. جی یہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. یہ اس مسئلے سے پوری دنیا تو جا رہے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو دنیا کے طاقتور ممالک ہیں جو جن کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، یہ ایسی جو آفت آئی ہے دنیا میں، یہ جو وبا کی صورت میں یا کووڈ-19 کی صورت میں، اس کے لیے دنیا تیار نہیں تھی، بلکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی. تو یہ اچانک آ گئی ہے. تو پھر اس کو دیکھیں مختلف طریقے سے، جیسے لوگ اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے بھی اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے بے پناہ کام کیا اس میں. ہمارا چونکہ قریب ہے، بنیادی طور پہ ہم لوگ بھی قریب ہیں، ہماری ریاست بھی قریب ہے، اس کے باوجود بھی جتنا گورنمنٹ نے آزاد کشمیر نے اس پہ سٹینڈ لیا. اور میں حیران رہ گیا کہ جب یہ شروع میں سٹارٹ ہوا تو بالکل لوگوں کے گھر تک پہنچی، انتظامیہ کی ٹیمیں آئی، انتظامیہ نے بھی بڑا بھرپور گورنمنٹ کا ساتھ دیا. ہوتی ہیں کوئی بعض اوقات کہیں پہ کوئی مس ہیپ بھی ہوا ہوگا، کہیں پہ غفلت بھی ہو جاتی ہے، کہیں پہ غیر ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ پرسن ٹو پرسن ہوتی ہے. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ آزاد کشمیر نے اچھے سٹیپس لیے. تو ابھی جو پلان کشمیر پرائم منسٹر صاحب کی اور صدر ریاست صاحب کی ہے کہ کرونا کے ٹائم وہ کیا وہاں پہ پالیسی اختیار کریں گے آپ؟ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ابھی پاکستان میں جو ویکسینیشن ہو رہی ہے یہ ابو 60 لگا رہے ہیں. ماشاءاللہ آزاد کشمیر چھوٹی سی ریاست ہے تو انہوں نے اب 40 اور 50 40 to 50 ایئرز جن لوگوں کی ایج ہے ان کی بھی رجسٹریشن شروع کر دی ہے اور ان کو بھی ویکسینیشن وہ پہنچا رہے ہیں اور دے رہے ہیں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ چونکہ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کا اویئرنیس میں بڑا ایک رول ہے، تو آپ لوگوں کو کنونس کریں کہ میکسیمم لوگ ویکسینیشن کروائیں. تو جب تک ہماری یہ ویکسینیشن نہیں ہوتی، گائے بگائے ہمیں لاک ڈاؤن کا سہارا لینا پڑے گا. تو جب ہماری ویکسینیشن ہو جائے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حالات کافی بہتری کی طرف آ جائیں. تو سردار سے سنتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جا رہے اس مرتبہ نون لیگ کے جو وہاں پہ الیکشن ہوگی، جو نون لیگ کی جو جماعت ہے یہ انڈیپینڈنٹ اپنا الیکشن لڑے گی. ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو وہاں پہ کیا پاکستان واپس آئیں گے یا ان کو کوئی؟ دیکھیں میاں صاحب اس وقت پاکستان آئے جب ان کی زندگی کا ساتھی، ان کی وائف ڈیتھ پوائنٹ پہ تھی. اس ٹائم میاں صاحب پاکستان آئے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور اڈیالہ میں آ کے حاضر ہو. جو قربانی میاں صاحب نے دی ہے اس ملک کے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن قربانی دینا بڑا مشکل ہے. اب ان کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل کیا پوزیشن ہے. ہاسپٹلز میں آپ جاتے ہو تو نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے. تو ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں اور جیسے ہی وہ سٹیبل ہو جائیں گے، الحمدللہ سٹیبل ہیں، بٹ کچھ اس کی اس طرح کی میڈیکیشن ہوتی ہیں، اس طرح کی ٹیسٹس ہوتے ہیں، اس طرح کے فالو اپ ہوتے ہیں کہ وہ کرنے پڑتے ہیں. تو انشاءاللہ میاں صاحب کو تو ہم لوگوں نے روکا ہوا ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ صحت پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں. بٹ آپ دیکھیں کہ میاں صاحب انگلینڈ میں بھی بیٹھ کے تو پارٹی کو فلی سپروائز کر رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے الیکشن کے نتائج آ رہے ہیں، جیسے ڈسکا آپ نے دیکھا، نوشہرہ آپ نے دیکھا، یہ کوئی آسان باتیں نہیں ہیں. تو میاں صاحب وہاں سے بھی بیٹھ کے اپنی پارٹی کو سپروائز کر رہے ہیں. پھر یہاں میاں شہباز صاحب ہیں، حمزہ شہباز ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہماری باجی مریم نواز ہیں، انہوں نے جس طریقے سے پارٹی کے معاملات کو ٹیکل کیا اور جس طریقے سے انہوں نے عوام میں ایک بیداری پیدا کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے مسلم لیگ کو. بالکل جناب جاتا ہے. اور پھر ابھی چلتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف تھوڑی سی. آپ آزاد کشمیر کی، آپ آزاد کشمیر سے ہمارا خطہ ہے اور سیکٹر پونچھ سے ہمارا یہ تعلق ہے. ابھی جو الیکشن کی صورتحال ہے، الیکشن میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ کا جو حلقہ ہے بہت بڑا حلقہ ہے. کیا پورے حلقے میں آپ گئے، سروے کیا، وہاں پر لوگوں کے پاس آپ کا پیغام ریکارڈ ہو چکا ہے کہ آپ الیکشن میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے حلقہ تو ماشاءاللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس حلقے سے ہیں جو غازی ملت کا حلقہ ہے.
ہم ریاست بنانے والے لوگوں میں سے ہیں اور ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ جہاں تک سیاسی عمل کا تعلق ہے تو بالکل ہماری پارٹی بھرپور قوت میں ہے، اور نون لیگ کی جتنی مضبوط ٹیم حلقہ 5 میں اگر یہ کہوں کہ وہ ریاست بھر میں سب سے مضبوط اور تاریخی لوگ اور تجربہ کار لوگ ہیں تو وہ کم نہیں ہوگا۔ اس میں دیکھیں سردار سیاب خالد صاحب ہمارے بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، سابق اسپیکر ہیں اور متعدد بار وہ مختلف وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں، ایک لمبے عرصے سے 60 سال سے وہ پریکٹیکل سیاست میں ہیں۔ عبد الخالق وسیع صاحب ہیں، مسلم لیگ کے بانیان میں سے ہیں۔ ریاض روشن ہیں، ایک دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں، ان کا بھی بڑا وسیع تجربہ ہے۔ الطاف صاحب ہیں، سابق چیئرمین ہیں۔ سردار جہانگیر صاحب ہیں، عبدالجبار صاحب ہیں، بہت ہمارے پاس جاوید شریف ہیں، وہ الیکشن لڑ چکے ہیں، تو ہمارے پاس بہت بڑی کریم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ان بیٹن ہیں بالکل وہاں سے آپ انشاءاللہ۔ تو سردار صاحب سے کشمیر کی بات کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے چل رہی ہے اور 3 سال سے اباؤ ہو چکا ہے وہاں پہ، جو اسی طرح سے مارشل لا بھی نافذ ہے، وہاں پہ کرفیو بھی نافذ ہے، اور ہر کرونا کا بھی لوگ سامنا کر رہے ہیں، اور ہمارا جو وکلا ہے پاکستان اپنا مسٹر عمران خان، یہ پہلے تو بہت ہی جوش میں دیکھیے بھی ہم بالکل کشمیر کو آزاد کروانے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، مگر ابھی سب خاموش پڑے ہیں، اس میں کیا ہے یہ سر گزارش یہ ہے کہ ہم بولیں گے تو پھر وہ خطا ہو جائے گی یا جناب کوئی گستاخی ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمارا اس سلسلے میں حکومت پاکستان سے بہت گلے شکوے ہیں۔ بحیثیت ریاست جموں کشمیر کا باشندہ، شہری، بارہا مختلف پلیٹ فارم پہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے وارث ہیں، ہم تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، 5 لاکھ شہداء کے خون کے وارث ہیں، 5 لاکھ لوگوں نے ہمیں قربانیاں دی ہیں، ہمارے لوگوں نے، اور وہ تکمیل پاکستان کی قربانی ہے۔ ہم نے یہ تجویز بھی دی گورنمنٹ پاکستان کو کہ گورنمنٹ پاکستان سفارتی محاذ پہ کشمیر کی جنگ اس طرح سے نہیں لڑ پائی جو ان کو لڑنی چاہیے تھی۔ تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں جہاں تک افواج پاکستان کا تعلق ہے، بالکل وہ ہمارے ماتھے کا جومر ہے۔ افواج پاکستان نے کشمیر کے لیے 4 جنگیں لڑی ہیں اور دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، لیکن اب آزادی کی جنگیں صرف عسکری محاذ پہ نہیں لڑی جاتی، اب اس کے لیے آپ کو سفارتی محاذ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت سردار مسعود خان جیسے منجے ہوئے سفارتکار ہیں جو پوری دنیا میں اپنا ذاتی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ مسعود خان پاکستان کی چند شخصیات میں سے چند سے مراد بھی کوئی گنے چنے 2-4 لوگ ہیں جو پوری دنیا میں اپنا ذاتی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، تو ان کی صلاحیتوں کو ہم استعمال اس طرح نہیں کر سکے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ پاکستان بیرونی دنیا تک کشمیریوں کو براہ راست رسائی دے، ہم مسئلہ کشمیر کے اول فریق ہیں، ہم ان کے جینون فریق ہیں مسئلہ کشمیر کے، اور دنیا ہماری بات توجہ سے سنے گی۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ بیرون ممالک میں جہاں پاکستان کی ایمبیسیز موجود ہیں وہاں پہ کشمیر کا ڈیسک بنایا جائے اور وہاں پہ کشمیریوں کو بٹھایا جائے تاکہ وہ اپنا کیس بیرونی دنیا تک پہنچا سکیں۔ ہمارے مقابلے میں انڈیا ہے، وہ اس کی پوری دنیا میں لابنگ بھی مضبوط ہے، وہ اپنا جھوٹ بیچ دیتا اور ہم اپنا سچ کسی کو نہیں پہنچا سکتے، یہاں ہمارے ساتھ ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ حسن ابراہیم صاحب نے کہا کہ ہماری جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ آزاد کشمیر کے جو ہمارے حکمران ہیں ہم لوگ ہمیں ساتھ لے کے نہیں چل رہی ہے، یہ بالکل ایگزیکٹ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو اٹیچ نہیں کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارا پرائم منسٹر پاکستان کے جی پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، ہوتا ہے غلطیاں کوتاہیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں پہ آپ کے پاس اصلاح کا سامان موجود ہے اور آپ اگر مطلع ہونے کے باوجود اصلاح نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ جی تو آخری راؤنڈ آپ سے لیتے ہیں جی کہ اس کے بعد جو آگے شیڈول ہے آپ کیا ہلکے گا کہ عوام یہ سنتی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی ہے، ہماری بڑی مضبوط ٹیم ہے، ہمارے 7-8 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ہم بالکل کمیٹڈ ہیں، ہماری پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے گی ہم مل کے لڑیں گے اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
جو سوال آپ نے کیا تھا صغیر چغتائی صاحب کا جی اور تنویر الیاس صاحب کا، جی وہ تو پھر ان کی اپنی اپنی پارٹیاں ہیں۔ جی مسلم کانفرنس کے حوالے سے تو میں آپ کو عرض کروں کہ نو کومنٹس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی میں ان کو مزید نہیں دیکھ رہا ریاست کی جی پولیٹکس میں۔ جی تو تنویر الیاس صاحب پی ٹی آئی سے ہیں، وہ اپنی طرف سے اٹیمپٹ کریں، لیکن ہمارا حلقہ آسان نہیں ہے جی۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے جناب سردار توصیف عزیز صاحب۔ ناظرین، آپ نے ان کی پوری گفتگو سنی ہے۔ ان کا یہ مرتبہ آزاد کشمیر میں نون لیگ ایک مرتبہ پھر گورنمنٹ بنائے گی اور باری اسٹیٹ سے ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں بالکل جو پاکستان کے جو پرائم منسٹر اور پاکستان کی اس وقت جو گورنمنٹ جو پالیسی ہے، اور وہ اس وقت ہمیں بالکل یہ حسن ابراہیم صاحب کا بھی اس دن میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ انہیں ہم ساتھ لے کے چلنا چاہیے ہماری گورنمنٹ پاکستان کو۔ تو جی توصیف صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو بار بار گورنمنٹ کا پوچھ رہے ہیں، دیکھیں اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں سنگل میجارٹی پارٹی ہے، جی اور یہ جو آزاد کشمیر کے شہری ہیں، جو آزاد کشمیر کے ووٹرز ہیں، وہ بڑے باشعور لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارا شرح خواندگی بہت اچھا ہے، ہمارا شرح خواندگی پاکستان سے کہیں آگے، ہم 90% پلس پہ ہیں۔ سیاسی لوگوں میں رجحان اور سیاسی سوجھ بوجھ اور سیاسی شعور بھی بہت بلند ہے۔ آزاد کشمیر میں ووٹر آزاد ہے، جی آزاد کشمیر نہ کوئی سرمایہ دار ہے، نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی کسی کا مظاہرہ ہے، نہ کوئی کسی کی مل کا ملازم ہے کہ اس نے باس کو یس کہنا۔ تو چونکہ نون لیگ سنگل میجارٹی پارٹی ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ انہوں نے بڑی چیزیں ڈیلیور کی ہیں۔ سردار صاحب آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے این ٹی ایس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج پہلے بائیو میٹرک سسٹم کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ ہمارے گورنمنٹ کے وہ پروجیکٹ ہیں جو انیشل سٹیجز پہ ہیں۔ اس پہ مزید ریفارمز آنی ہیں، اس کو مزید ہم نے اس میں بہتری لانی ہے۔ اور یہ دیکھیں جو ہماری 13ویں ترمیم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کہاں پہ پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ۔ اگلے 2 سال میں 4 سال میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو ہمیں مالی اور انتظامی خود مختاری ملی ہے، ود دی ٹائم پیسیج آف ٹائم ہم اس میں مزید امپروومنٹ لائیں گے۔ ہم اپنے جو ٹیکس نیٹ ورک ہے ہم اس کو بڑھائیں گے، ہم اس میں مزید بہتری لائیں گے، ہم اس کو مزید ڈیولپ کریں گے، نئی چیزیں لے کے آئیں گے۔ اور یہ کریڈٹ بھی اس گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے ریاست اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ دیکھیں 44 سال لگے آپ کو ایکٹ 74 ختم کرنے میں، تو یہ سیرا بھی میں سمجھتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر کے ماتھے پہ سجا۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو یہ وہ کارہائے نمایاں ہیں جن کو ہر ووٹر کی جن پہ نظر ہے۔ تو کہ میں اپنی طرف سے اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے صدر جماعت کو اور اپنے ساری ٹیم کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور اگلے الیکشن کی کامیابی کے لیے ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ایڈوانس مبارک بھی دیتا ہوں۔ شکریہ ناظرین، سردار توصیف عزیز صاحب کو آپ نے سنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پرائم منسٹر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو اور صدر ریاست اور دیگر جو کابینہ وہاں پہ سب کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں، اور بڑا اچھا کام کیا، اور اپنا جو ان کا ٹائم تھا 5 سال میں انہوں نے اپنا ٹرن آؤٹ پورا کیا، اور اس کے بعد ابھی پھر الیکشن کی تیاریوں اس مرتبہ پھر نون لیگ آزاد کشمیر میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ون ہوگی، اور حلقہ نمبر 5 جو راولہ کوٹ کا وہ بھی ون ہوگا اسی سے 2010 سے تبارک منظور۔ جی